میری اکھیاں دا چانن ہے، میرے آقا دا نام سجنوں۔ جہاں عقیدہ ہے نا وہ رل جاوے برال پڑھ لوے۔ میری اکھیاں دا چانن ہے، میرے آقا دا نام سجنوں۔ او دی ہستی تمہارا میں، او دی ہستی تمہارا میں، اے گھر اپنا تے جان سجنوں۔ او دی ہستی تمہارا میں، اے گھر اپنا تے جان سجنوں۔ میری اکھیاں دا چانن ہے، میرے آقا دا نام سجنوں۔ تیرے در دی گدائی نے غلاماں نوں بھی رنگ چھڈیا۔ آقا تیرے در دی گدائی نے غلاماں نوں بھی رنگ چھڈیا۔ او حبشہ دا بلال ہووے یا فارس دا سلمان سجنوں۔ او حبشہ دا بلال ہووے یا فارس دا سلمان سجنوں۔ او دی ہستی تمہارا میں، اے گھر اپنا تے جان سجنوں۔ آج پوچھتے ہیں بے حضور دی آمد سے خوشیاں کیوں مناندے ہو؟ انہوں نے جواب کیے، فلک دے قدسی او دی آمد دیاں خوشیاں منو دے رہے۔ حضور جدوں معراج تے گئے نا تے ملائکہ نے خوشی کی تھی، استقبال کیتا میرے حضور دا، تے حضور عرشاں تے جان تے عرش والے استقبال کرن، فرش تے جلوہ گر ہوئے تے اسی فرشیاں حضور دا استقبال کیویں کیتا ہے۔ فلک تے قدسی او دی آمد دیاں خوشیاں منو دے رہے، عرش تے فرشتے ہویا جشن دائے سما سجنوں۔ عرش تے فرشتے ہویا جشن دائے سما سجنوں۔ میری اکھیاں دا چانن ہے، میرے آقا دا نام سجنوں۔ ایک قوم ہوئے جڑی صحابہ نال محبت کر دیئے، دعویٰ کر دیئے، نبی دی آل دی منکر ہے۔ ایک قوم ہوئے جڑی نبی دی آل دا نام تے لیندی ہے لیکن نبی دے صحابہ دی منکر۔ سنی ہوئے جڑا دوواں دا غلام ہے۔ صحابہ نے ستارے تے نبی دی آل کشتی ہے۔ صحابہ نے ستارے تے نبی دی آل کشتی ہے۔ نبی دی جو بھی زوجہ ہے، نبی دی جو بھی زوجہ ہے، او ہر مومن دی ماں سجنوں۔ نبی دی ایک قوم ہوئی جو نبی پاک دی ازواج وچوں نبی دی ایک زوجہ دی تعظیم و توقیر کر دیئے تے باقیاں دی خلاف بکواسات کر دیئے۔ انہاں واسطے پیغام ہے کہ نبی دی جو بھی
جا ہے او ہر مومن دی ماں سجنوں میری اکھیاں دا چانن ہے میرے آقا دا نام سجنوں۔ اچھا میں کدی سخت گفتگو تو سمجھ جو نہیں کی تھی اس انداز میں، لیکن میں سمجھنا وہاں کہ نبی دی آل تے اصحاب نو بکدا ہوئی ہے جی اصل میں کتے غلطی ہوئی ہوئے۔ ہن اے جدوں قلم جدوں بندہ چکدا ہے تے پھر وہ قلم تے آمد ہی لکھی جاندی ہے۔ ہن جو لکھیا دا توجہ کرنا ہے، جملے ضائع نہ ہون۔ صحابہ تے نبی دی آل نو جیڑا وی بکدا اے، صحابہ تے نبی دی آل نو جیڑا وی بکدا اے پاکاں دا جو منکر ہے، پاکاں دا جو منکر ہے غلط ہے اس دی ماں سجنوں او پاکاں دا جو منکر ہے غلط ہے اس دی ماں سجنوں میری اکھیاں دا چانن ہے میرے آقا دا نام سجنوں۔ او دی تعریف نے شہباز نو شہرتی عطا کی تھی، او دی تعریف نے شہباز نو شہرتی عطا کی تھی، آقا تیرا جے ذکر نہ ہوئے، تیرا جے ذکر نہ ہوئے روے بے نشان سجنوں، تیرا جے ذکر نہ ہوئے روے بے نشان سجنوں او دی ہستی تمہارا میں، یہ ہر بندہ آکے نا او دی ہستی تمہارا میں اے گھر اپنا تے جان سجنوں میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے، میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے میری آقا دا نام سجنوں۔ حمد و صلاۃ تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنے ہاں کہ جدوں تک جیوندے رہیے نا حضور دے گن گاندے رہیے، سرکار دا ذکر کر دیاں کتے موت آ جائے۔ حضرات مکرم سب تو پہلی گل اے نماز روزہ حج و زکات اس بندے واسطے فائدہ مند نے جڑے بندے دا عقیدہ ستھرا ہے تے صحیح ہے، جدے عقیدے وچ کسی بھی جگہ تے کھوٹ ہے نا وہ دیاں نمازاں روزے حج و زکات وہ دے کسے کم آنے نہیں۔ کریم آقا نے طیب و ثنا دی ذات اقدس دے حوالے نال ایک بحث بہت زیادہ ہوندی ہے، کیونکہ جنہوں اور کوئی ٹاپک نہ ملے انہوں کو ہے ہی کوئی نہیں ٹاپک، نماز تے کنیاں تقینیاں کر لین گے، روزے تے حج و زکات تے، اور پھر آ جا کے نا میرے کریم آقا نے طیب و ثنا دی ذات اقدس دے حوالے نال ایسی گفتگو کرن گے کہ بندے دے ذہن وچ کوئی نہ کوئی شک بہ جاوے، کہن گے کہ دیکھیں جی قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو جب بشر ہیں تو پھر تعظیم و توقیر کیسی، بس ایک جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے معاذ اللہ وہ ہیں۔ انہاں اپنے ورگا حضور نو سمجھیا
اس واسطے انہوں دی مسجد ٹر جاؤ تو پوری مسجد کا چکر لا لو تو حضور دا نام پوری مسجد میں لکھیا نہیں ملنا۔ میں جیلم کراس کیتا تے دینے تو تھوڑا پہلے نماز واسطے رکیا تے مسجد بڑی سونی تے باہروں پتہ نہیں سی لگتا تے ٹائم بھی نماز ظہر دا سی تے میں رک گیا تے اندر داخل ہویا، وضو کر کے جو اندر داخل ہویا تے میں دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا، مینوں کوئی علامت نظر نہ آئی۔ بہرحال میں نماز اپنی پڑھنی سی، مسافر سا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں ویکھیا مسجد اے سی بھی چوکھے لگے نے، الماریاں 2-4 لگیاں سن، 5-7 انورٹر لگے سن، سسٹم بڑا خوبصورت، ساؤنڈ سسٹم بڑا اعلیٰ، قالین اچھے، وضو سسٹم بڑا اعلیٰ، پانی واسطے کولر لگے نے، امام واسطے الگ ایک چھوٹا جا کولر سی، دسن وچ کولر سی لیکن سوچ لگا سی، فرج طرح پانی ٹھنڈا، یعنی ہر شے ویکھن نال تعلق رکھن والی۔ پوری مسجد میں پھریا، مینوں پوری مسجد وچ نہ اندر نہ باہر نہ کسی کونے وچ کوشش کرن دے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی نہیں نظر آیا پوری مسجد دے اندر۔ ایک باری تے میرا دل ہویا انہاں نال ایک باری پوچھاں صحیح بھائی آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اللہ کا نام تو لکھا اللہ کا گھر ہے، لیکن جڑے نبی نو مانتے جے وہ کوئی نام لکھ چھڈو، پتہ چلے بھی تسی اس نبی دے منن والے ہو۔ لیکن پھر میں سوچیا بھائی ہمیں پند کرنا ہونا ہے، اپنا سفر کریے مسافرہ، سوچیا اے وے کہ اے خطبہ جمعہ اس گل تے پڑھاواں گے بیلیو تانوں کتے کوئی مغالطہ لگیا ہویا ہے، میرا نبی تے بے مثل و بے مثال نبی۔ سوال پیدا ہوتا ہے جدو قرآن میں اعلان ہے، محبوب ان سے کہہ دیں انا میں بشر ہوں مثلکم تمہاری مثل، یہ کی جواب ہے؟ ایہی گل کر کے ساڑے بھولے بالے سننے نے برگلاندے نے۔ آؤ یہ جواب قرآن تو پوچھنے ہیں، محبت آند رکھ سبحان اللہ۔ قرآن تو دس، قرآن پہ کیا کہندا ہے؟ حضور نے اپنی زبان نال اعلان کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے قل فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ہن سب تو پہلے قرآن تو پوچھنے ہیں بھائی دس بشر دی کوئی اکو قسم ہے یا کئی قسماں دا بشر ہوندا ہے؟ قرآن تو پوچھ لینے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ اے محبوب ویلا یاد فرماؤ جدوں تواڈے رب نے فرشتیاں نو آکھیا ہے میں پیدا فرمان والا وا ایک ایسا بشر جڑا مٹی تو بناواں گا۔ کی فرمایا؟ کتوں بناواں گا؟ بشر من طین، اے فرشتیوں میں مٹی نال ایک بشر بنان والا وا۔ رب کائنات نے مٹی نال حضرت آدم پاک دا جسم پیدا فرمایا۔ اج اسی سارے کہنے اسی بشراں خاکی انسان مٹی نال بنیا بشر ایک کوئی ہے کائنات وچ او بابا آدم ہے۔ مٹی نال بنیا آدم ایک کوئی اکو بشر ہے، اکو بشر ہے مٹی والا جنہاں نام ہے جناب آدم علیہ السلام۔ باقی بشر کے میں پیدا ہوئے، آؤ پوچھنے قرآن پاک تو قرآن میں رب کائنات نے اعلان فرمایا خلق من الماء بشرا، اللہ پاک ہوئے جنہیں پانی نال بشر پیدا فرمائے۔ آدم پاک تو بعد اما حوا تو بعد، چونکہ اما حوا باب آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی تو پیدا ہوئیاں، اس تو بعد دنیا دے جنہیں بھی انسان آئے نے، ہر انسان ایک قطرہ پانی تو بنی آئے۔ خالق کائنات نے فرمایا او فخر تے غرور کرن والے اپنی پیدائش سے غور سے کر، علم یکن نطفۃ من منی
یمنا، اے انسان تو تے ایک قطرہ پانی ہے، ایک کمال اس بنان والے دائے، اس کمال تے بنان والے دا، تو تے ایک قطرہ پانی ہے، تیری کی اصلیت ہے؟ تیری اثر کی ہے ایک قطرہ پانی۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالی علیہ، آپ نے قلم چکیا کمال کر چھڑیا، آپ فرما دینے سپیاں اندرے موتی کرے دا تے رکھ کے قطرہ پانی شکما وچوں باہر لے آوے تے صورت بی رانی۔ تمام انسان ایک قطرہ پانی تو، قطرہ آب تو، ایک پانی دے قطرے تو پیدا ہوئے۔ پتہ چلا تمام بشر اکو جائے نہیں، کچھ بشر خاکی جنہیں آدم پاک، باقی بشر پانی نال پیدا ہوئے۔ اسی تسی پانی دی پیداوار، آؤ اس تو بعد پوچھئے قرآن تو، قرآن تو دسے اس تو علاوہ بھی کوئی بشر ہے؟ اس تو علاوہ بھی کوئی بشر ہے جنہاں نہ مٹی دا ہوئے نہ پانی دا ہوئے؟ انہیں کیا ہاں ہے، میں قرآن پڑھیا، تسی بھی سننے ہیں قرآن، محبت نہ درا کے سبحان اللہ۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کلیاں میں جنگل بیابان کے اندر عجیب کیفیت توجہ فرمایا جے، ایک انسان آ گیا، سونا چہرہ، صاف لباس، کول آیا، رب کائنات نے تعارف کروایا، فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اسی بھیجیا اپنے روح نو، روحنا ہم نے اپنی روح بھیجی، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل برابر بشر، یعنی دو ہاتھ بھی نے، دو اکھاں بھی نے، دو کان بھی نے، زبان بھی ہے، ٹوٹا پھردا بھی انسانہ طرح ہے، لیکن ہے بشر، بشر بن کے آیا ہے، لیکن عام بشر نہیں، اسی بھیجیا پورا بشر بنا کے بھیجیا۔ او جنوں آئے کول بی بی مریم ڈر گئیاں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فرمان لگے میں اللہ دی پناہ مانگنی ہے، جے تو پرہیزگار نہیں ہے تے تاں بھی تیرے کول میں اللہ دی پناہ مانگنی ہے، اللہ میں نو بچاوے۔ آپ گھبرا گئیاں، انہیں آکھا بی بی گھبرا نہیں، میں عام بشر نہیں، میں عام بشر نہیں۔ پوچھیا پھر آیا کیوں ہے؟ آپ کی فرمان لگے، توجہ فرمانا، آن والا کی فرما رہے انما انا رسول ربک، انا رسول ربک، میں تیرے رب دا بھیجیا رسول ہاں، تے رب دا بھیجیا ہویا، رب دا رسول ہاں، تیرے حال بھیجیا گیا ماں۔ کیوں آیا ہے؟ لی آہاب لاکی غلام زکیہ، تاکہ میں تینوں دیاں ایک پاکیزہ بیٹا۔ کون دے؟ بیٹے کون دیندہ ہے؟ بلا جھجک بولو نا ذرا، کون دیندہ ہے بیٹے؟ اللہ تو علاوہ کوئی اور بیٹے دے سکتا ہے؟ یہ ساڈا عقیدہ ہے نا، اللہ تو علاوہ بیٹے دیندہ، تو پھر سانو کہندے نے داتا حضور کو جا کے تسی بیٹے مانگ دے ہو۔ میں کیا داتا کو نہیں مانگ دے، اسی کہنے ہیں داتا حضور تہاڈی رب نال
دوستی ہے، تہاڈی گل انہیں موڑنی نہیں، جے تسی گل کر چھڈی نا تے کم ہو جانا ہے۔ اس تو علاوہ کوئی ہور عقیدہ لے کے جانے ہیں؟ ایہی گل لے کے جانا اللہ دے ولی نے انہاں دی دروازے تے جا کے دعا منگاں گے اللہ سن لوے گا۔ یہ ٹاپک الگ ہے، تو پوری گفتگو ہوئے گی، کدی کوئی ٹاپک رکھاں گے پوری گفتگو ایسے ادھر ہوئے گی۔ ایک جملہ بول کے ٹرنے لگا، میں کیا بولنا جی، اسی جائیے داتا حضور دے قدماں وچ دعا منگیے، داتا جی اللہ دی بارگاہ وچوں سانوں پتر لے دیو، بابا فرید دے مزار تے جائیے، پتر چاہیدا ہے، تہاڈی سفارش منی جاندی ہے، آپ کرم نوازی فرماؤ، سفارش کر دیو، اللہ پتر عطا فرما دے، منت مننے آ بابا جی اللہ پتر دے، تہاڈے مزار تے آ کے اللہ دے بندیاں دی خدمت کران گے، کھانا کھواواں گے، لنگر پکاواں گے۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ تو میں آخیا جیڑی گل تو کرنا ہے اے انج صحیح ہے، تو پھر مینوں دس آن والا وہ بشر بن کے جڑا آیا سی، وہ دے جملے نے لی آہا با لاکے، تاکہ میں ہبا کراں تینوں، کی ضمیر خطاب دیئے مؤنث واسطے، تینوں دین آیا غلامن زکیہ، پاکیزہ بیٹا، قرآن میں موجود ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ بی بی مریم فرما دیندی ہیں شرک پیا کرنا ہے، بیٹے دی اللہ دیندا ہے، تو کہنا میں دین آیا ہاں۔ گل سمجھ آئی؟ لیکن انہاں پہلے فرمایا انما انا رسول ربک، تیرے رب دا رسول او دا بھیجیا وا، پتہ چلیا جڑا رب دا بھیجیا ہوندا ہے او دا ہر عمل او دا نہیں ہوندا، او دے عمل وچ طاقت اللہ دی ہوندی ہے۔ اچھا گفتگو ہوئی نا، کنورسیشن ہوئی، بھائی کون ہے؟ میں اللہ تے بھیجے رسول ہاں، کیویں آیا ہے؟ پتر دین آیا۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ میرا نکاح نہیں ہویا، میری شادی نہیں ہوئی، مینوں کسی بشر نے ہاتھ نہیں لایا، تو جدوں کسی بشر نے مینوں ہاتھ نہیں لایا تو میرا بیٹا کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ کیویں ممکن ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ آن والے نے دسیا میں اللہ دا بھیجیا ماں، مینوں جبریل کہندے نے، میں رب ولوں آیا ماں، بیٹا دین آیا ماں، پاکیزہ بیٹا۔ بیٹا ہوئے گا کیویں؟ جناب جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، کی کیتا؟ ایک اندر نے پھونکا میں ہے کچھ نہیں، پھونکا کیوں مراندے ہو؟ یہ دم کیوں کراندے ہو؟ حکم میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن پہ دسدا ہے بھائی جبریل دی پھوک ہوئے تے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا، ابراہیم علیہ السلام دی پھوک ہوئے تے مٹی نال بنیا پرندہ، شکل پرندے دی ہوئے، مٹی نال بنیا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پھوک مارن تے پرندہ بن کے اڑ جاوے، عیسیٰ علیہ السلام پھوک مارن پرندہ بن جائے، عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندیاں دی بوٹی بوٹی قیمہ کر کے پہاڑ تے رکھ دین، آواز دین، زندہ ہو کے آ جان۔ پتہ لگا ہر پھوک اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر پھوک والا پاک ہوئے تے وہ اثر بھی پیدا ہو جاتا ہے، تے اس پھوک نال جے رب چاہے تے بے جانا میری جان بھی پہ جاتی ہے۔ ہن میں جڑی گل واسطے ساری آیتاں پڑھیاں نے نا، وہ گل کی تھی، وہ گل ہے جبریل نوریاں دا سردار ہے، لیکن قرآن کے اندر بشر بن کے آیا ہے۔ میں کہ مولوی صاحب پھر آج تو بعد آنکھوں نا جبریل علیہ السلام نور نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، کیونکہ جب وہ آئے تھے ان کے 2 ہاتھ تھے، 2 کان تھے، 2 آنکھیں تھیں، 2 ٹانگیں تھیں، چلتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، گفتگو بھی کر رہے تھے۔ نہیں دیکھیں جبریل تو نور ہے نا۔ میں کہتے جبریل نوری ہو کے بشر بن کے آئے، حضرت بی بی مریم علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام دی صورت
بیٹا دے کے تر جائے وہی نورانیت تے فرق نہیں آندا تے زہرا دا بابا بھی نور علی نور ہو کے اثر گناہگاراں نوں جہنم دے کنارے تو کھچ کے جنت پہنچاوے وہی نورانیت وچ فرق نہیں آندا۔ دیکھیں جی یہ بات تو آپ نے کر دی، ایک مثال دی ہے، اب ایک مثال سے بات پوری تو نہیں نہ ہوتی، کوئی اور بات قرآن سے کریں۔ میں کیا ایک اور سنا دینے ہیں، ایک اور گل سنا دینے قرآن تو حدیث پاک میں لے جائیے تو سارے سادے بندوں کے دیکھیں جی حدیثیں پھر ان میں جرح ہوتی ہے، راوی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہ قرآن سے انکار کرنا پکا بھائی مانتے ہوں گے نا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے، چچیرے بھائی، یہ دونوں مصر تو آ گئے کنان وچ۔ کنان وہ ملک ہے جتھے جناب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے جدو رب دا عذاب آیا نا، اللہ دا عذاب آیا، لوط علیہ السلام دی قوم نو ایک بیماری سی تے بڑی گندی بیماری سی۔ اس بیماری نو لوکی لواتت کہندے نے، کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ نسبت اللہ دے نبی دے نال کر دینے نہیں۔ قوم پلید سی، اللہ دا نبی دے بے مثل ہے نا، اس واسطے بدکاری کر دی سی قوم، بندے بندیاں نال منہ کالا کر دے سن، رب دا عذاب آ گیا۔ توجہ فرمانی گل دے ہوتے یہ مطلب ہے وے انہاں قوماں تے عذاب آندا ہے جڑیاں قوماں بدکاری دا شکار ہو جاندیاں نے۔ وہ ہن اے بدکاری کرن والا کوئی ہوئے، وہ قابل نفرت ہے، قابل مذمت ہے، او دی سزا وہی ہے جڑی شریعت نے مقرر فرما چھڈی ہے۔ لیکن یہ سال 2 سال 4 سال 5 سال بعد کوئی ایسا واقعہ ہوندا ہے جیڑا کسے داڑھی والے نال منسوب ہو جائے تے توپاں دے رخ سیدھے ہو جاندے نے، علماء دے خلاف، ہر داڑھی والے دے خلاف۔ چند دن پہلے ایک کمینے مولوی دا، ایک بدتینت مولوی دا، ایک بد کردار مولوی دا کردار سامنے آیا ہے تے او پارٹی ہے کہ جس پارٹی دے لوکاں دا وتیرا بنے ہویا 2-4 کڈ کے انہاں واسطے شاید اہمیت نہیں رکھتی، عام جی گل ہے، کیونکہ ہے جو پلیت نے، پلیتاں والے کام کردے نے، لیکن انہاں دے اس عمل دی وجہ تو اسلام بدنام ہویا ہے، علماء بدنام ہوئے نے۔ اسی اے عمل کرن والا کوئی ہوئے، چٹی داڑھی ایڈی وڈی رکھ کے عزیز الرحمان ہوئے یا کسی کالج دا پروفیسر ہوئے یا دنیا دے کسی شعبے نال تعلق رکھن والا ہوئے، اسی سارے آتے اکو جہی لعنت بھیجنے ہاں، سارے سزا دے مستحق نے، لیکن کسی ایک دی غلطی دی وجہ تو اسلام دے خلاف بکواس کرن والے نو بھی اسی نہیں چھڑنا۔ جس دن واقعہ ہویا نا میڈیا تے آیا ہے، اگلے دن ہی اسلام آباد ایک یونیورسٹی وچ ایک لڑکے نال اجتماعی طور سے بدکاری ہوئی ہے، میڈیا نے وہ خبر کیوں نہیں دیتی؟ اے ٹی کرن والے صحافی ادو کیوں نہیں بولے؟ پتہ چلیا انہوں کسے بدکار تو نفرت نہیں، جی ہر بدکار تو نفرت ہوتی پھر انہاں دی بھی گل کر دے۔ اے یونیورسٹی دے پروفیسر جڑے بچیاں نو بلیک میل کردے نے، بدکاریاں کردے نے، انہاں دا بھی نام لیندے۔ پتہ چلیا علماء تے مسجد تے مدرسے نو بدنام کرن واسطے ادھر روزانہ واقعات ہوتے نام نہیں لیندے، ادھر کدی کوئی کمینہ نکل آوے تے مدارس تے مسجداں دے خلاف تے علماء دے خلاف بکواسات کر دینے۔ ایدہ مطلب ہے کہ انہوں پیڑاں ہو رہے تے پھکیاں مسئلہ ہو رہا ہے، بیماری ہو رہا ہے۔ اور او قوم تے اللہ دا عذاب آیا، جڑے فرشتے عذاب لے کے آئے نا، اللہ پاک فرمایا کم دو کرنے نے، یا اللہ کیڑے؟ فرمایا پہلے جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے دینی ہے خوشخبری، پھر جانا ہے قوم لوط تے عذاب لے کے۔ یا اللہ خوشخبری کا دی؟ فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام نو بشارت دینا
بھئی اسی تانوں اسماعیل بھی عطا فرمایا ہے، بی بی حاجرہ علیہ السلام دے بطن اقدس وچوں، ہن تانوں بی بی سارہ تو بھی اسی پتر عطا فرمانا ہے جہدا نام اسحاق ہوے گا، پھر انہوں اسی پتر دیاں گے او دا نام یعقوب ہوے گا، پھر انہوں پتر دیاں گے او دا نام یوسف ہوے گا۔ اسحاق علیہ السلام اسی توانوں دیاں گے، ایسا بیٹا ہوے گا، بیٹا بھی نبی ہوے گا، پوترا بھی نبی ہوے گا، پڑ پوترا بھی نبی ہوے گا۔ یہ فرشتے بشارت لے کے آئے، اور آئے نا جدوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، کر گئے، گھر والی نے پوچھا مہمان آ گئے نے، انہیں کہا کر کھانا تو نہیں پکیا تے جے کوئی شے لے آؤ تے ہنے پکا دینی ہے۔ آپ دے گھر میں ایک بچڑا کھلوتا سی، بچہ، آپ نے فوراً ذبح کیتا، بچہ ذبح کیتا، خودی کھال لائی، گوشت بنایا، اپنی اہلیہ جنابہ سارا نو فرمایا بھئی کھانا بناؤ، انہوں نے کھانا بنانا شروع کیتا، کھانا بن گیا۔ ہن قرآن پڑھ لئیے، قرآن کہتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام دے مہمانہ دی خبر تے سناؤ انہاں نو، او جنوں آئے تھے آ کے سلام کیتا، انہاں نے بچڑا ذبح کیتا، کھانا بنایا، کھانا پیش کیتا، اللہ دے نبی کھانا تناول فرما رہے نے، اے فرشتے مہمان بن کے آئے نے، کھانا نہیں پہ کھاندے، انہاں فرمایا کھاؤ، انہیں آکھے اسی کھان والے نہیں، اسی کھان والے۔ آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، میں خرچہ کیتے توڑے واسطے انتظام کیتا ہے، تسی ناراض ہوئے بیٹھے ہو۔ انہاں آکھیا ناراض نہیں، اسی فرشتیاں، نوری فرشتیاں، نور کھاندا پیندا نہیں، نور کھاندا پیندا نہیں، اسی کھانا پینا نہیں، آئے کیوں ہو؟ اسی خوشخبری دین آیا، کہ جی خوشخبری دین آئے ہو؟ فبشرہ بغلام حلیم، ایک عزت والے بیٹے دی خوشخبری دین آیا، حوصلے والے بیٹے دی، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے کون ہو؟ اسی فرشتے ہیں۔ میں کہ مولوی جی ہوں دسو، انسانی صورت چاہے بشر بن کے آئے، دو کام کرن آئے، ایک خوشخبری دین آئے، دوسرا عذاب لے کے آئے، تو میں کہ جو واپس گئے تے نور دے نور، بشری چولا پایا، اکھاں بھی دو، کن بھی دو، زبان بھی ایک، ہاتھ بھی دو تے پیر بھی دو تے بولے بھی انج، تورے بھی انج تے سنن بھی انج تے ویکھڑ بھی انج جویں انسان ویکھے۔ انہوں نے نورانیت جو فرق نہیں آیا، کہنا نہیں بات سنے نا شاہ جی ایسے تو نہ کہیں، انہوں نے کھانا نہیں تھا کھایا نا، نوری تھے نا، اگر نبی بھی نور ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے رہے؟ میں کیا فرشتے آئے سن دو کام کرن، دو کام سن صرف، ایک خوشخبری دین آئے سن، دوسرا عذاب لے کے آئے سن، دو کام کیتے تھے، واپس اپنے اسے لباس نوری وچ میرے نبی دنیا سے آئے نے، بشری لباس پا کے آئے نے۔ کھانا کیوں کھادا؟ اس واسطے تاکہ سانو کھان دا چج آ جائے، کیونکہ میرا نبی دنیا سے آیا ہے، کہ اللہ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، میرے نبی دی زندگی وچ تواڈے واسطے بڑا بہترین نمونہ ہے۔ میرا نبی سانو دنیا تے رہن دا چج سکھان آیا ہے، اس واسطے میرے نبی نے کھا کے دکھایا، انج کھاؤ، رہ کے بخایا، انج رہنا ہے، تاکہ کائنات کو پتہ لگ جائے دنیا تے رہنا کیویں وے، لیکن حقیقت میں لباس آدمی پہنا، جہان آدمی جانا، مزمل بن کے آئے ہیں وہ طٰہٰ بن کے نکلیں گے۔ اچھا ایک گل نہیں، وقت اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے،
ایک گل نہیں بے شمار مثالاں نے کہ نور بشری لباس وچ آیا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے کیوں فرمایا، قرآن میں موجود ہے اے محبوب کہہ دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں. یہ وجہ کی ہے، یہ پس منظر بیک گراؤنڈ ذرا سماعت فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا، آکھو اللہ ایک ہے. کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، میٹنگ کی تھی، بھئی اے نبوت دا اعلان کر چکے نے، کہندے نے اللہ دے نبی ہاں. انہیں کہا چلو کسی سیانے نو بلاؤ، کسی دانشور نو بلایا. انہیں کہا جی جڑا نبوت دا دعویٰ کرے نا تے کائنات تے جننے بھی نبی آئے نے معجزے لے کے آئے نے، انہاں کول معجزے دا مطالبہ کرو. جے نبی ہوئے تے معجزہ وکھان گے، جے نبی نہ ہوئے تے معجزہ نہیں وکھا چھڈن گے. پوچھا معجزہ کس طرح دا ویکھنا ہے؟ انہیں کہا ایسا ویکھو جڑا عام بندہ کام نہ کر سکدا ہوے. آئے حضور دی بارگاہ وچ سامنے جڑا درخت کھلوتا ہے نا، ایک کتے آ جاوے اسی من جاواں گے تسی اللہ دے نبی ہو. فرمایا تے گل ہی کوئی نہیں، میں انہوں آکھاں بھی توں آ، اس نال چنگا نہیں کہ تسی جا کے انہوں آکھو. ہائے ہائے تہاڈی چپ تو ہی صدقے محبت نال رکھ سبحان اللہ. بڑے خوش ہوئے، واہ بھائی واہ اسی جا کے آکھاں گے. ٹر گئے اتنے جا کے کہندے نے تینوں نبی پہ بلاندے نے. درخت انج لیا پھر انج لیا پھر اگے ہی لیا پھر پیچھے ہی لیا، ہلدا نہ جڑاں پھٹدا سرکار دی بارگاہ چ آ گیا. امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی روح تڑپی فرمایا جاءت لدعوتہ اشدا اشجار ساجدات تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. سونیا تیرے بلان تے طرف بغیر پیرا تو اپنیاں پنڈلیاں تے ٹر دے آ جاندے نے. درخت آ گیا، انہاں کہ چلو یہ تے آ گیا ہے، انہوں آنکھوں واپس جاوے. میرے کریم آقا فرمایا جا واپس اپنی تھان تے. وہ واپس مڑ گیا اپنی تھان تے جا کے کھلو گیا. انہاں کہا بھئی اتھوں تے جھوٹے پہ گیا. فرمایا پڑھو ان کلمہ. انہیں کہا نہیں اسی صلاح کرنے آپس سے جا کے گئے تے جا کے ابو جہل ہن کوئی گل تو دس. انہیں کہا میرے کول گل ہی بڑی ہے. کی گل ہے؟ انہیں کہا غیب دا علم کسی نوں بھی نہیں ہوندا تے میں جا کے غیب دی گل کراں گا تے انہاں نوں پتہ نہیں ہونی. جے دس دین گے تے اللہ دے نبی نے. یہ مطلب ہے ابو جہل بندہ بڑا کمینہ سی، بڑا پلیت سی، لیکن ایک گل انہوں بھی پتہ سی کہ جہاں نبی ہوندا ہے انہوں علم غیب ہوندا ہے. جڑے سمجھ گئے جی سبحان اللہ فرماؤ. ہے بڑا کمینہ سی نا ابو جہل سی، بڑا بد تینہ سی، لیکن اے او دا عقیدہ سی بھئی نبی ہوندا ہوئے جنہوں غیب دا علم ہوئے. اور میں نو سمجھ نہیں آئی، کلمہ بھی پڑھے تے آکھے نبی نو علم غیب نہیں. میں انہوں کی سمجھا؟ تے ابو جہل تو بھی کیا گزریا لگتا ہے. ابو جہل آگے آتے کنکریاں پا کے انج کر کے نہ لکا کے بے کسے پاسوں نگاہ نہ پوے، آ کے نہ انج کر کے بہ گیا. کہنے لگا دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے، جے دس دیتا نہ کی ہے تے میں من لواں گا تسی اللہ دے نبی ہو. میرے نبی مسکرائے، فرمایا میں دساں تیرے ہاتھ وچ کی ہے یا تیرے ہاتھ والی شے دسے میں کون ہاں؟ انہیں کہا تے گل اوکھی ہے، میں تے سوکھا سوال کیتا سی. انہیں کہا جی جو گل تسی فرمائیے نا وہ گل بالکل ٹھیک ہے. آپ نے انج اشارہ فرمایا نا تے او دے ہاتھاں وچ بنبناہٹ ہوئی تے کن لا کے سنیا نا تے وچوں آواز آ رہی سی اشہد ان لا الہ الا اللہ. انہیں چھیتی نال کنکریاں تھلے سٹیاں. کہندا تہاڈا جادو تو میرے ہاتھ تے بھی چل گیا ہے. واپس دوڑ گئے. جدوں واپس گئے نا تے وڈی ساری داڑھی تے سر دے اوتے اس طرح پگ شگ پا کے تے کھلا جا کرتا پا کے تے ٹریا آ رہا ہے. انہیں کہ بابا بڑا سیاںا لگدا ہے، یہ کول سوال کریے. کول گئے، او کون سی؟ ابلیس بزرگ دی شکل چ آ گیا. بھی مشورہ دیا انہوں کوئی پریشان لگ دے ہو. انہیں کہا جی باقی پریشان نہ، گل بڑی اوکھی ہے. انہیں کہا میں دسنا وا جادوگر دا جادو زمین تے چلدا ہے، تسی جا کے سوال کرو ایسا جہاں تعلق آسمان نال ہوئے، جواب نہیں دے سکن گے، تسی رولا پا دینا بھائی معاذ اللہ جھوٹ بولے ہے. انہیں کہا کی سوال کریے؟ انہیں کہا تسی جا کے آکھو بھائی تسی اللہ دے جے نبی ہو نا تو پھر چند دو ٹوٹے کر دیو.
انہیں آخیا ویکھیا جی بابا ہے نا، بابے نے گل سیانی دسی، بابے بغیر بکریاں نہیں چردیاں، بابا آیا تو سانو گل بڑی پتہ ہی دسی ہے، دوڑ کے آ گئے، کہتے ہیں جی گل آخری گل ہے، سرکار فرمایا میں تے کر دینی ہے تے تساں پھر بھی مننا نہیں۔ انہیں کہا نہیں کر کے بکھاؤ ذرا، فرمایا کی؟ کہنے لگے آسمان سے چند چمکدا ہوئے نا، چمکدے چند نو دو ٹوٹے کر دیو اسی من لیں گے تسی اللہ دے نبی ہو۔ میرے کریم آقا فرمایا تے گل ہی کوئی نہیں، رات پہن دیو تے آ جانا۔ سارے کٹھے ہو کے جبل ابو قبیس سے آ گئے، میرے حضور تشریف لے کے آئے، جنہوں سرکار آئے نا، میں اختصار کر کے گل سمجھانا چاہ رہا ہوں، جنہوں حضور تشریف لے کے آئے نا تے چند چودھری دا بڑے ٹھاٹھ نال بڑی چمک نال پیا چمکدا سی، سرکار نے چند والے ویکھیا، انہاں حضور والے ویکھیا، کہندے نے ہاں بھی چند دو ٹوٹے ہوئے تے منیے۔ میرے کریم آقا فرمایا ہونے ہو جاندا ہے کیڑی گل؟ میرے کریم آقا نے انگلی اٹھائی، انگلی اٹھائی، بریلی والے بابا جی ضرور کھڑو ہوئے، تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ میرے کریم آقا انگلی اٹھائی، انج انگلی اٹھی، انج انگلی اٹھی، انگلی زمین تے چند آسمانہ تے، ایک پنجابی دے شاعر دی روح تڑپی، انہیں گفتگو کی تھی آسمان دے چن نال، وے چنا تینوں تک کے اسی عیداں مناونے آج تیرے نال ایک گل کرنی ہے۔ انہیں آگیا پوچھو، تخیر بڑھا لائے، شاعر کے اندر میں پوچھے آئی دے چن کو لوں کسے تیری وید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی بچ ایک ایہو جئی رات بھی آئی ہے، عرب شریف دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھوئیے، اندی انگل دے نال اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے۔ چانو دو ٹوٹے ہویا، انہاں دی روحاں تڑپ گئیاں، کئیاں دی زباناں وچوں نکلے انت خالقنا انت رازقنا انت معبودنا، اے تا ساڈا معبود ہے، اے ساڈا خدا ہے جڑا زمین تے بیٹھ کے چند ٹوٹے کردا ہے۔ ممکن سی شرک ہونا شروع ہو جاندا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے نو پھونک ماری زندہ ہوئے، مردے نو ٹھوکر ماری زندہ ہویا، لوگ آکھیں اللہ دا بیٹا ہے۔ میرے نبی گھبرائے بظاہر کہ کی بنے گا کہ شرک میں شروع ہو جائے، رب فرمایا سونیا انہاں نوں دس جن ٹوٹے کرن والا میں خدا نہیں بندہ خدا ہاں۔ محبوبہ اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم، فرمایا میرے معجزات دیکھ کے میں خدا نہ آکھیا جے، میں خدا نہیں میں بندہ خدا ماں، میں بشر مثلکم مثل بشر کیا مثل بشر، پتہ چلیا بشر ہو رہے مثل بشر، ایک ہی مطلب ہے۔ سادہ جائی مثال، کوئی بندہ آکھے زید مثل الاسد، زید شیر جے آئے، یہ شیر دی مثل ہے، زید شیر دی مثل ہے، یہ مطلب کی ہے بندہ اٹھ پوے چل بھائی زید تیریاں چار لتاں کتھے نے،
تیری دم کتنے وے؟ تو گوشت کچا کھانا ہے کہ نہیں؟ زید آکھے گا بیلی یار مینوں شیر جے آکھیا نے، میں زید ہاں شیر نہیں، شیر دی مثل ہاں۔ میں شیر دی مثل کیویں ہویا؟ انہیں آکھیا جی میں شیر دلیر ہوندا ہے نا ایویں میں دلیر ہاں، باقی میری دم بھی کوئی نہیں، میں جانوراں بھی نہیں کھاندا۔ پتہ چلیا جے زید نو آکھیے زید شیر ہے تے شیر ورگا ہے، شیر نہیں۔ بشر مثلکم، میرا نبی بھی مثل بشر ہے، بشر نہیں۔ مثل بشر ہے، بشر نہیں۔ دیکھیں جی نہیں یہ بات تو نہیں۔ میں کہ لے پھر تینوں بھی بن کے نہ ماریے تے سانوں کنے آکھنے حضور دا غلام ہے؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہ ہاں ہنے مثال دینا قرآن تو۔ قرآن وچ رب کائنات نے فرمایا، پڑھ لئیے ایک باری پھر قرآن پاک دیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ جیڑی شے بھی زمین تے ٹرن والی ہے، یعنی جیڑا بھی جانور ہے، دابا دنیا تے چلن والا، ایک گھاس چرن والا، ایک جانوراں شکار کرن والا، جننے بھی جانور نے، اے ہوا وچ اڈن والے جننے بھی پرندے نے، امم امثالکم، تواڈی مثل امت نے۔ کی نے؟ تواڈی مثل امت نے۔ میں کیا مولوی جی قرآن پہ کہندا ہے اے جانور اے پرندے تواڈی مثل امت نے، تے پھر ممبر تے بیٹھ کے آکھو نا کہ یہ پرندے، یہ جانور، یہ درندے ہم جیسے ہیں، ہم ان درندوں اور جانوروں جیسے ہیں۔ کہتا نہیں نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں کہ کیوں؟ لفظ تو ایک ہی ہے، اتھے مثلکم ہے، بشر مثلکم، ایتھے امم امثالکم، وہ بھی تہاڈی مثل امت نے، اتھے مثل دی جمع ہے۔ تے جے ایتھے تسی نہیں نہ کہندے کہ ہم جانوروں جیسے ہیں، جانور ہم جیسے ہیں، اے جملہ یہ نہیں کہندے تے پھر اے جملہ بھی نہ کیا کرو نبی ہم جیسے ہیں، ہم نبی جیسے ہیں۔ جی میں تسی جانوراں ورگے نہیں، جانور تواڈے ورگے نہیں، ایویں میرا نبی بھی ساڈی مثل نہیں پہ مثل و مثال ہے۔ ہن جڑا آکھے نا تواڈے سامنے نبی ہم جیسے ہوتے ہیں، انہوں کہنا پہلے کیا ہے بھائی میں کھوتے جیسا ہوں، تے نہ آکھے پھر انہوں کہے پھر اے گل بھی نہ کر۔ ساڈا عقیدہ کی ہے؟ ساڈا عقیدہ اے میرا نبی نور علی نور ہے، لباس بشری اس واسطے پایا ہے تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے بھئی یہ رب دا نبی سانو دنیا تے رہن دا ڈھنگ سکھانا ہے۔ انہاں نو پیغام دین واسطے کہہ رہا ہاں کوئی بندہ چپ نہ رہے، رل کے میرے نال آکھیا جے ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دینے لوکی، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال، تینوں رب نے بڑھایا بے مثال سونیا، ایویں رل دینے لوکی، بھلا ہوے آقا تیری رحمتاں دی اکھدا، انج تے غریباں دے خیال کوئی نہیں رکھدا، بھلا ہوے آقا تیری رحمتاں دی اکھدا، انج تے غریباں دے خیال کوئی نہیں رکھدا، جیویں رکھے تو غریباں دے خیال سونیا، تینوں رب نے بڑھایا بے مثال سونیا، ایویں رل دینے لوکی۔ اللہ تعالیٰ کریم عقل طیب و ثنا دے صدقے ساری حاضری قبول فرمائے۔ تے پچھلے ہفتے جنہاں دوستاں نے تعاون فرمایا ہے تے انہاں دے تعاون نال